بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ظلم بھی رہے اور امن بھی ہو جائے یہ ناممکن ہے، آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت غزہ میں جاری جنگ، غزہ کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں اور پوتوں کی عید کے روز ہلاکت، امریکہ کا اسرائیل کے لیے فولادی دفاع کا اعلان، یوکرائن میں فضائی دفاع کی ناکامی اور پاکستان میں فوجیوں اور پولیس کے درمیان جھگڑے کے بارے میں بات کی جائے گی۔ موضوع شروع کرنے سے قبل اس چینل کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایسے حکمران مہیا کر دے جو عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والے ہوں اور اس دنیا میں بسنے والے امن کے ساتھ رہ سکے، آمین۔ اس مرتبہ بھارت اور بنگلہ دیش کے علاوہ دنیائے اسلام میں عید کا تہوار 10 اپریل کو منایا گیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے زائد جاری جنگ کی وجہ سے غزہ کی مساجد اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے منہدم ہو چکی ہیں، تاہم اسرائیل کے ظلم و ستم کے آگے فلسطینیوں کا جذبہ ایمانی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، خطرات اور مساجد کے گر جانے کے باوجود، جیسا کہ آپ تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، غزہ کے مسلمان اسی جذبہ ایمانی سے منہدم مساجد کے ملبوں پر بھی نماز عید الفطر ادا کر رہے ہیں۔ ظالم اسرائیل نے عید کے تہوار کا بھی لحاظ نہ رکھا اور مسلمانوں کے اس خوشی کے دن بھی اپنی بربریت کو جاری رکھا، اور غزہ کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹوں حازم، عامر اور محمد کے ساتھ ایک پوتے اور 3 پوتیوں پر، جو کہ اپنی کار پر غزہ اشاتی کیمپ کی طرف مہاجرین کو عید کی مبارک دینے جا رہے تھے، ان کی کار کو نشانہ بنا کر سب کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ اس وقت تک اسماعیل ہانیہ کی فیملی کے 61 افراد اسرائیلی بربریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ 61 سالہ اسماعیل ہانیہ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ کے لیے فوکل پرسن ہیں۔ بچوں اور پوتے اور پوتیوں کی وفات کا سن کر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میرے بچوں کا خون دیگر فلسطینیوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی بربریت کر کے وہ مجھے جھکنے پر مجبور کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ان کے تازہ بیان کے مطابق حماس اور اسرائیل میں اگر جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ حماس کی پہلے سے پیش کردہ شرائط کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ اس بارے میں چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیں۔ Israel says the 3 sons were targeted as Hamas operatives. Hania, who learnt of their deaths in Qatar, where he lives in exile, accused Israel of acting in the spirit of revenge and murder. He said Israel was delusional if it believed targeting his sons would push Hamas to change its position. اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک طرف تو صدر امریکہ دنیا کو دکھانے کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم کو ڈانٹ پلا رہے ہیں اور جنگ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنے تازہ بیان میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کی ہے، اور اگر ایران یا کوئی اور ملک سمجھتا ہے کہ حملہ کر دے گا تو ایسا ملک یاد رکھے کہ اسرائیل کے دفاع کو آئرن کلیڈ یعنی ایک مضبوط آہنی دفاع میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب ایران سمیت کسی بھی ملک کو اسرائیل پر حملہ کر کے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں جنرل میخائیل کوریلا، ان کو بھی کہا اور وہ اسرائیل فوری طور پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم صدر امریکہ کی جنگ بندی کی ہدایت کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت غزہ کے اسرائیل کے ساتھ لگنے والے بارڈرز پر کراسنگ پوائنٹ بنا کر اپنی پالیسی کے مطابق کوئی اور ہی اسکیم نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ رمضان کے اختتام پر جو ایران کے روحانی کہہ لیں آپ ہیڈ ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب چونکہ رمضان ختم ہو گیا ہے تو وہ اسرائیل سے بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شام میں جو ایران کی ایمبیسی پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس حملے کو وہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ایران پر ہی حملہ کیا گیا، اور وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو ان کے اس بیان کے بعد ہی صدر امریکہ نے پھر انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ
امریکہ نے اسرائیل کو اس وقت آئرن کلیڈ کر دیا، یعنی اس کا پورا جو دفاعی نظام ہے اس کی ذمہ داری امریکہ نے لے لی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دونوں رہنما یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس جگہ ایک چیز بہرحال ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ اگر صدر امریکہ اور ان کے ہم نوا یہ ایسی جو بڑکیں اور گیدڑ بھبکیاں لگا رہے ہیں ایران کو، اگر ان بڑکوں اور گیدڑ بھبکیوں کی روشنی میں جو اسرائیل کے آئرن کلیڈ کا یا دفاعی حصار کا جائزہ لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک اسرائیل پر مختلف اطراف سے حملے کیسے جاری ہیں، وہ کیوں نہیں رک رہے۔ اسی طرح صدر امریکہ نے جب یوکرائن کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی ہی بڑکیں ماری تھیں، اور ناظرین آج کی جو تازہ خبر ہے اس کے مطابق یوکرائن نے یہ اعلان کر دیا اور اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ آج سے اپنی فضائی حدود کے دفاع کے قابل نہیں رہا۔ جو بھی اس میں کمپوننٹ تھے، اگر وہ کاؤنٹر سیپٹ کرنے والے میزائل تھے یا دوسرا دفاعی سامان ہے، وہ میزائل اس کے پاس نہیں ہے، یا دفاعی جو ساز و سامان تھا دفاع کے لیے اس کو روس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب رہا معاملہ پاکستان میں فوجیوں اور پولیس والوں میں جھگڑا ہوا ہے، تو اس بارے میں ایک مقامی وکیل کے بیان کے مطابق جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھاول نگر بھاولپوری روڈ پر تھانہ مدرسہ کے ایس ایچ او رضوان عباس نے چند مشکوک افراد کو چیک کیا جو پولیس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رضوان جو ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے ان افراد کا پیچھا کیا۔ مشکوک افراد ایک گھر میں گھس گئے۔ ایس ایچ او بھی ان کے تعاقب میں اس گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ گھر دراصل پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی کے اہلکار کا تھا۔ پھر اس اہلکار کے اہل خانہ نے ایس ایچ او رضوان کو پکڑ کر اس کی خوب ٹھکائی کر دی۔ منت سماجت کے بعد جب ایس ایچ او رضوان عباس کو رہائی نصیب ہوئی تو اس نے واپس تھانے میں آ کر تشدد کرنے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی۔ اب نمبر 1 کے جو ایجنسی تھی اس کے جو اہلکار تھے اس نے جب اپنے کمانڈر کو رپورٹ دی کہ اس طرح میرے گھر میں داخل ہو کر یہ معاملہ ہوا ہے، تو جو ایجنسی کے مقامی کمانڈر صاحب تھے ان کو پھر شدید غصہ آیا، ظاہر ہے وہ فوجی تھے۔ انہوں نے ضلعی پولیس کے اعلیٰ افسران سے مذاکرات کیے اور حکم دیا کہ ایس ایچ او کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ فوری درج کیا جائے۔ چنانچہ حسب الحکم کمانڈر صاحب وہ جو تھے فوج کے، ان کے کہنے پر ایس ایچ او کے خلاف 155 کے تحت ایف آئی آر درج کر کے اسے تھانہ سٹی اے ڈویژن کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دوسری صبح جب کمانڈر صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھانہ ڈویژن آئے اور انہوں نے پھر اس ایس ایچ او کو حوالات سے نکال کر اپنے من پسند طریقے سے اور حساس ادارے کے افسران بالا کے حسب خواہش ایس ایچ او صاحب کی خوب پھر دھنائی کی، اور جب ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن نے جو ساتھ والا دوسرا کوئی علاقہ تھا اس کے ڈویژن کے تھانے والے نے ایس ایچ او نے کوئی مزاحمت کرنے کی یا مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی پھر اس مزاحمت کرنے پر اہلکاروں نے اور ان کے کمانڈروں نے جو ہے وہ فوج کے جو تھے انہوں نے مزہ چکھا دیا۔ حملہ آور یعنی ان اہلکاروں نے جب ان کی اچھی طرح دھنائی کر دی تو ان کے جانے کے بعد پھر یہ جو ایس ایچ او صاحب تھے ان کے ساتھی ان کو زخمی حالت میں بغرض علاج اور مرہم پٹی کے لیے اسپتال لے گئے۔ تو وہاں پھر کیونکہ یہاں پہ اب یہ جب ڈیوٹی کے دوران کوئی پولیس والا زخمی ہو تو اس کو میڈیکو لیگل کیس بن جاتا ہے، اور اس کا پھر باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ جو موجود ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ معائنہ کر کے رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ تو جب اہلکاروں کو یعنی ایجنسی والوں کو، آرمی کی ایجنسی والوں کو پتہ لگا تو پھر وہ وہاں پہ جا پہنچے اور انہوں نے ان کو پھر اس حکم عدولی کا کہ تم ادھر کیا لینے آئے ہو، ہم تمہاری مرہم پٹی نہیں ہونے دیں گے یا تمہارا یہ میڈیکو لیگل کیس نہیں بننے دیں گے، انہوں نے پھر ایک دفعہ مزید اس کی دھنائی کر دی، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تیار ہو رہے تھے ان کو بھی خوب ڈرایا دھمکایا کہ وہ ان کے علاج اور میڈیکو لیگل کرنے سے باز رہیں۔ تو یہ ہے وہ تفصیل جو وہاں کے مقامی ایک وکیل ہے اس نے مہیا کی ہے۔ اب اس واقعہ کے بارے میں جو رائے دینا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہی دوں گا کہ یہ جو فوج اور پولیس کے درمیان ایسے مارکے ہوتے ہیں نا، ان کی تاریخ بہت پرانی ہے،
اور یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اب فوج اپنے نظم و ضبط اور طاقت کی وجہ سے ہر مارکہ میں، جب بھی یہ مارکہ ہوتا ہے، فوج کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 4 دہائیاں قبل جب کہ ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تھا اور بلوچستان میں جنرل رحیم الدین خان، وہ بلوچستان کے فوجی سربراہ یا گورنر کہہ لیں یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، تو اس وقت ملٹری کے انفینٹری اسکول کے افسران کے ساتھ ٹریفک پولیس کے انسپیکٹر نے بدتمیزی کر دی۔ اب وہ انفینٹری اسکول کے افسران ہیں، وہ کوئی اہلکار یا ایجنسی کے لوگ نہیں تھے۔ ان کے ساتھ جب ٹریفک پولیس کے انسپیکٹر نے بدتمیزی کی تو پھر پوری ٹریفک پولیس چوکی کی جو نفری تھی اس کو انفینٹری اسکول کے افسران نے وہاں آ کر اس چوکی پر پوری جو نفری موجود تھی اس کی وہ درگت بنائی، جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ بہرحال وہاں بھی 1-2 دن یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا اور حالات کشیدہ رہے، اور پھر جیسے اس کیس میں ہوا ہے وہاں بھی جنرل رحیم الدین خان صاحب نے معاملہ کو پولیس افسران کے ساتھ مل کے، ظاہر ہے وہ صوبے کے گورنر تھے اس وقت اور عالی نال تھے، تو انہوں نے پولیس افسران کو بلا کے معاملے کو رفع دفع کروا دیا۔ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس لیے اس واقعے کی خبر ہی کسی کو نہیں، اور آج کل تو پاکستان کے سوشل میڈیا جو ہے ہر طرف وہ ایکٹیو ہے، اور ویسے بھی آج کل فوج اور پولیس سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو سوشل میڈیا کو تو خوب مرچ مسالہ لگا کے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس واقعے کو ضرور اچھالنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس واقعہ کے بارے میں آج اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا میں ہر کوئی بات بات کی بولی بول رہا ہے۔ تاہم ناظرین جمع خاطر رکھیں، یہ نارمل معاملہ ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے فوج اور پولیس کے درمیان، اور اب بھی جو ہوا ہے اس میں فوج کا ہی پلڑا بھاری رہنا ہے جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اب پنجاب پولیس کو بھی یہ پیغام مل گیا کہ فوجیوں کے ساتھ نا آئندہ ہاتھ ہولا ہی رکھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ دھلائی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔